الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ آج جماعت نہم اسلامیات کا لیکچر نمبر 3 ہے، اور لیکچر نمبر 3 کا ٹاپک ہے الجزء الاول الدرس الاول با، آیات 11 تا 19۔ اور اس لیکچر میں ہم ان 8 آرٹیکلز پر کام کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ہم ان آیات 11 تا 19 جو ہے اس کی تلاوت کریں گے، پھر آیات کا ترجمہ کریں گے، پھر کلمات و تراکیب غزوہ بدر کے حوالے سے انعامات کا ذکر ہوگا، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کیا ہدایات ہیں، اور پھر کفار کو تنبیہ ہے، منتخب آیات کا مفہوم ہے، اور پھر آخر میں تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں تلاوت آیات۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 4، سورۃ الانفال، الدرس الاول با۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ويذعب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن انتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ، اب ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنیں۔ اذ، جب، یغشیکم، وہ ڈھانپتا ہے تم کو، النعاس، اونگ سے، نیند سے، امنتن، امن دینے کے لیے، منہ، اپنی طرف سے، بامحاورہ ترجمہ، اذ یغشیکم النعاس امنة منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے تمہارے اوپر اپنے امن کی چادر اڑا دی، وینزل، اور اتارا، علیکم، تمہاری اوپر، من السماء، آسمان سے، ماء، بارش، لیطہرکم، کہ تمہیں پاک کرے، بھی، اس بارش کے ذریعے، ویذھب، اور دور کرے، عنکم، تم سے، رجز الشیطان، شیطان کی نجاست، وَلِيَرْبِطَ، اور مضبوط کرے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پاؤں کو مضبوط کرے، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، جب حکم دیا تیرے رب نے، الی الملائکۃ، فرشتوں کو،
انی بے شک میں معاکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تو مضبوط کرو الذین آمنوا مومنوں کو، سألقی میں ڈالوں گا فی قلوب دلوں میں الذین ان لوگوں کے کفروا جنہوں نے انکار کیا، الرعب رعب اور دبدبہ اہل ایمان کی، فاضربوا تو مارو فوق العناق گردنوں پر، واضربوا اور مارو منہم ان کے کل بنان ہر جوڑ پر، ذالک اس لیے کہ بأنہم کیونکہ وہ شاق اللہ کی مخالفت کرنے والے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کی، بأنہم شاق اللہ کیونکہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ سخت انجام دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے ہیں، ذالکم یہ عظیم الشان یہ بہت بڑا عذاب دردناک عذاب، فذوقوہ اسے تم چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب تم سامنا کرو کافر لوگوں کا، زحفاً میدان جنگ کے اندر، بھیڑ کے اندر، لشکر کے اندر، فلا تولوہم الادبار تو پیٹھ نہ دکھاؤ ان کو، فلا تولوہم تو نہ دکھاؤ ان کو تم الادبار اپنی کمر اپنی پیٹھ، انہیں سینہ دکھاؤ مقابلہ کرو، فلا تولوہم الادبار ان سے مت بھاگو، ومن یولہم جو کوئی پیٹھ دکھائے گا، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ، ومن یولہم یومئذ دبرہ جو شخص اس دن لڑائی سے بھاگے گا، اللہ ہاں ایک صورت ہے متحرفا للقتال جنگی حکمت عملی کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ یا اپنی کسی جماعت کو ملنے کے لیے تو اس کو اجازت ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بھاگے گا فقط باء بغضب من اللہ فقط تو یقیناً باء وہ مستحق ہوگا بغضب من اللہ اللہ کے غصے کا، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور اس کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، فلم تقتلوہم تم نے نہیں قتل کیا ولکن اللہ قتلہم لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا ہے تمہارے ہاتھ سے، وما رمیتا اور آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا اس کو، ولیبلی المؤمنین تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مومنوں کو، منہ سے بلاء حسنہ بہت اچھی آزمائش، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، ذالکم یہ اس لیے وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والے کافروں کی پلاننگ، ان اللہ بے شک اللہ موہن کمزور کرنے والا ہے، کئی منصوبہ الکافرین کافروں، اللہ کافروں کی پلاننگ کو اللہ کافروں کی پلاننگ کو کمزور کرنے والا ہے، ان تستفتحوا اور اے کافروں اگر تم فتح چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح تو فتح آ گئی تمہارے پاس، وَإِنِ انْتَهُوا اگر تم باز آتے ہو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَعُودُوا اگر تم دوبارہ ایسا کرو گے نعود تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت، شَيْئًا ذَرًا وَلَوْ كَثُرَتْ اگرچہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا، اب آتے ہیں کلمات و تراکیب پر۔ یغشی بالکل دوسرا لفظ ہے اس یغشیکم النعاس، یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، وہ چادر اڑاتا ہے، وہ اوپر پھیلا دیتا ہے، النعاس اون غنودگی نیند تاری، رجز شیطان شیطان کی نجاست، الانا گردنیں، بنان توڑ توڑ جوڑ جوڑ، کلائیاں ایلبو شانے شولڈر گھٹنے یہ چیزیں، اور تو زحفاً لشکر کشی کی صورت ہے، متحرفاً لقتال جنگی چال کے طور پر، متحرف چال لقتال جنگی، متحیزاً الی فئۃ متحیزاً ملنے کے لیے الی فئۃ کسی فوج سے، رمیتا تو نے پھینکا، لیبلیا تاکہ وہ آزمائے، موہی کمزور کرنے والا، یہ الکلمات و تراکیب مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ غزوہ بدر کے حوالے سے انعامات، چوتھا پوائنٹ
اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جو بالکل پہلی آیت سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے مومنوں پہ 7 قسم کے انعامات ہیں۔ پہلی قسم النواس، تلواریں چل رہی ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش ہے اور کلیجے منہ کو آنے کا موقع ہے، تلواریں سروں پر ہیں، موت منڈلا رہی ہے، خوف کا عالم ہے، لیکن اللہ نے مومنوں کو اتنا سکون دیا ہے کہ انہیں نیند آ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ نیند ایسے ماحول میں آتی نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اہل ایمان کے سروں پہ تلواریں چل رہی ہیں اور انہیں خود نیند آئی ہے، اونگ آئی ہے، انگلا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات کہتا ہوں، بعض طلبہ جو ہیں وہ سبق میں سو جاتے ہیں، سبق میں سو جاتے ہیں، ادھر سبق ہو رہا ہے ادھر سوئے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بعض لوگ مسجد میں مولانا صاحب تقریر کر رہے ہیں وہ سوئے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ ایک طرف دین کی بات ہو رہی ہے دوسری طرف بندہ سویا ہوا ہے، شیطان اغوا کر کے لے جاتا ہے، شیطان نے دماغ کو ٹریپ کر لیا، دماغ کو کر لیا۔ ایسے ہی کلاس ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ سویا ہوا ہے، تاڑی سے روح سجنا دے گئے، کوئی پتہ ہی نہیں بندہ ہے کہ تو یہ غلط ہے، یہ شیطان انسان کی دماغ کو اغوا کر کے لے جاتا ہے۔ ایسے موقع پر سبق ہو، درس ہو، دین کی تعلیم ہو، علم کی مجلس ہو، وہاں خوب جاگ جہاد ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک چیز آ گئی ہے، انسان جو ہے سکون کے اندر آ گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو النواس اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ تو خوف کا عالم تھا اور اللہ نے سکون دیا ہوا ہے، یہ ایک انعام اللہ کا۔ دوسرا بارش، مومن جہاں پر تھے وہ جگہ ریتلی تھی، کافر جس جگہ میں غزوہ بدر میں تھے وہ لسیلی مٹی تھی، لس والی مٹی تھی اور پگھلنے والی گھلنے والی مٹی تھی، اور جب بارش ہوئی شدید تو کافروں کی جگہ پہ کیچڑ بن گیا اور مومنوں کی جگہ اور مضبوط ہو گئی۔ تو اب اس موقع پہ مومنوں نے جم کے لڑائی کی اور کافر سلپ ہو کے اپنی تلواروں سے مرتے رہے۔ یہ اللہ کا دوسرا انعام۔ تیسرا انعام، پہلا یغشی اللہ رب العزت، دوسرا انعام پہلا نواس، دوسرا بارش، تیسرا انعام شیطان کی نجاست کو دور کرنا، لیذھب عنکم الرجس الشیطان۔ شیطان کی نجاست کو دور کرنے سے مطلب یہ ہے کہ شیطان نے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے وہ ایک شیطان کی نجاست ہے، آج مر جائیں گے تو کیا ہوگا، پتہ نہیں جنگ کا انجام کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں سے نکالی، اور مومنوں کے دلوں میں ایک ہی چیز تھی، یہ جان اللہ کی، 1000 بار بھی اللہ کے نام پہ قربان۔ یہ ہے شیطان کی نجاست کو دور کرنا، ذہن سے شیطانی وسوسوں کو دور کرنا۔ چوتھی چیز دل مضبوط کرنا۔ گھبرانے والے لوگ کہاں لڑائیاں کر سکتے ہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ لڑائی کے موقع پہ گھبرا جائیں تو وہ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ مومنوں کے دل جو تھے وہ چٹان سے بھی، سیسا پلائی ہوئی دیوار سے بھی زیادہ تکڑے تازے تھے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اللہ نے مومنوں کے دل مضبوط کیے۔ مومنوں کے پاؤں مضبوط کرو، یثبت بہ الاقدام، لتاں وچ صافا، مومنوں کے دل مضبوط کرو، مومنوں کے پاؤں کو مضبوط کرو۔ تو یہ جسمانی قوت سے کنایا ہے، یہ جسمانی طاقت سے استعارہ ہے کہ مومنوں کو اللہ رب العزت نے جسمانی طور پہ طاقت و قوت عطا کر دی، جس سے مومنوں نے اپنے سے دگنا لشکر کو دے مارا۔ چھٹی چیز فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے غزوہ بدر میں، جیسے پچھلے لیکچر میں فضائے بدر کا پیدا کر کے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اور ساتویں چیز سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں پر ڈر بٹھا دیا۔ جو ہی کافر بڑی تعداد میں اہل ایمان کے سامنے آئے تو آتے ہی ڈگمگا گئے، رعب طاری ہو گیا، نفسیاتی طور پہ اللہ رب العزت نے ان کو مغلوب کر دیا۔ یہ 7 انعامات غزوہ بدر کے حوالے سے اہل ایمان پر ہوئے، جو ان آیات مبارکہ میں آج ہم نے تلاوت کی اور ترجمہ کی۔ 5واں پوائنٹ ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں ہدایات۔ یاد ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جنگجو کافروں کے آمنے سامنے آ گئے تو سینہ تان کے لڑو، سینے پہ تیر کھاؤ، سینے پہ تلوار کھاؤ، سینے کے اوپر گولی کھاؤ، سینے پہ گولا کھاؤ، سینے پہ میزائل کھاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تم سامنا کرتے ہوئے شہادت کے درجے پہ جاؤ۔ جنگ کا میدان ہے،
جنگ کے موقع پر کافروں سے ڈر کے بندہ واپس بھاگ جائے کہ بھاگ کے اپنی جان بچائیں اور ہم مقابلہ نہیں کرتے، واپس جاتے ہوئے پیٹھ پہ گولی کھائے، تو یہ کوئی بہادری کی بات نہیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ، جنگجو کافروں کے ساتھ جنگ میں آمنا سامنا ہو، پہلی صورت یہ ہے کہ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائے، ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ پیٹھ دکھانا یہ جائز نہیں، جو پیٹھ دکھائے گا فقط بغضب من اللہ، وہ اللہ رب العزت کے غصے کا واسطہ ہے، اس پہ اللہ غصہ فرمائے۔ وہ غصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے انہیں کافروں کی گولی کے ذریعے سے اللہ اس کو مار دے، یہ اللہ کا غصہ ہوگا کہ تم میدان جنگ سے بھاگا ہے، میرے نام پہ جان نہیں دے سکتا، میرے نام کے اوپر ثابت قدم نہیں رکھ سکتا۔ حالت جنگ میں کافر کو سینہ ہی دکھانا ہے، کمر نہیں دکھانا، ایک بات۔ دوسری صورت، جنگی چال چلنی ہے، کافر کو تھوڑا آگے لانا ہے، تو یہ چال کے طور پر پیٹھ دکھانی جائے گی۔ مثلا کافروں کا ایک بڑا لشکر ہے اور کافروں کے اس لشکر کو تھوڑا اپنی جگہ میں اپنے پیچھے لانے کے لیے پیٹھ دکھا کر تھوڑا پیچھے چلے گئے، کافر میں بھی تھوڑا آگے آگے، جب آگے آگے تو مکمل غلبہ کر کے مارنے کا ارادہ ہے، جنگی چال چلنی ہے تو پیٹھ دکھانی جائز ہے۔ یا اپنا کوئی لشکر ہے، اس لشکر کے ساتھ جا کر ملنے کے لیے، اسے طاقت دینے کے لیے یا اس لشکر سے طاقت حاصل کرنے کے لیے انسان پیٹھ دکھا کر اس طرف چل پڑتا ہے تو یہ جائز ہے، بھاگنا جائز ہے۔ یہ تین صورتیں اور ان صورتوں میں ہدایات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں منتخب آیات میں، تین آیات مبارکہ ہیں ہمارے پاس، تین آیات مبارکہ جو ہیں ان تین آیات مبارکہ کو دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان جب تم کافروں کا سامنا کرو میدان جنگ کے اندر، جنگجو لشکر سے زحفا حالت جنگ میں، فلا تولوهم الادبار، تم کو پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اور اس کی تین صورتیں یہ اس کی تشریح میں آ جاتی ہیں۔ مطلب جب کافروں کے ساتھ جنگی آمنا سامنا ہو جائے پھر سینہ سپر ہو جاؤ، پیٹھ نہ دکھاؤ، بھاگو نہیں مانگ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اس کا لفظی معنی ہے کہ آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ اب اس کو ذرا سمجھیں، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، نفی بھی اس بات، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، دونوں قسم کے سینٹنس موجود ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ تفصیل بھی ہے آگے کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا، یہ اصل میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا، جب لڑائی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی کے اندر کنکر لیے، مٹی لی اور وہ کافروں کے لشکر پہ پھینک دی۔ اللہ رب العزت وہ مٹی 1000 لشکر کی آنکھوں میں پہنچا دی، سارے لوگوں کی آنکھیں چندہا گئی، ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی اور سب ہر لشکر کے ہر شخص کی آنکھوں میں پہنچی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا کمال تھا، ہم نے آپ کو معجزہ دیا تھا کہ آپ نے مٹھی بار پھینکی، ہم نے پورے لشکر کی آنکھوں میں پہنچا دی، آپ نے صرف اشارتاً پھینکی، ہم نے اصل جگہ تک پہنچا دی۔ تو وما رمیتا، آپ نے نہیں کنکر پھینکے، یعنی کافروں کی آنکھوں تک آپ نے نہیں پہنچائے، اذ رمیتا، جب آپ نے اشارے سے اٹھا کر پھینکے، ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر کافر کی آنکھوں تک اس کو پہنچا دیا۔ اب مطلب اس کا صاف ہو گیا۔ تیسری آیت ہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، بالکل یہ آخری آیت ہے۔ آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا 19 کے اندر کہ اے کافرو، تمہارا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جاؤ جلال ہو، آلات ہوں، ساز و سامان ہو، دنیا کے اعتبار سے آخری طاقت ان کے پاس ہو، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، اس کا تمہیں کک فائدہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جائے۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے کافروں سے کہا ابھی تو تم 1000 کا لشکر لے کے، اس سے بھی زیادہ کا لشکر لے کر آؤ تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ مقابلے کے اندر اہل ایمان بڑے مضبوط ہیں۔ جس دور میں کافروں کی بڑی طاقت سے اہل ایمان کی ایمانی طاقت ٹکرائے گی تو کافر ہاریں گے۔ ہاں، مادی طاقت ٹکرائے گی اہل ایمان کی، دو مادی طاقتیں ٹکرائیں گی تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ فتح کس طرف ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور ہوم ورک پھر وہی ہے کہ یہ 11 MCQs آپ نے بنانے ہیں، 2-3 دن اس پر پریکٹس ہوگی، پھر شارٹ کوشچن پہ آئیں گے، پھر لانگ کوشچن پہ آئیں گے۔ مثلا یوغشی کا معنی کیا؟ وہ ڈھانپتا ہے، وہ ہانپتا ہے، وہ رکھتا ہے، کوئی بھی معنی۔ انواس کا معنی ہے اونگ، نیند، جاگنا، یہ خود آپ نے
11 MCQs بنا کر لانے ہیں اور MCQs پر ایک مشق اور بھی ہوگی. تو وما علینا الا البلاغ المبین.